روزے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایسی عبادت ہے جو 12-14 گھنٹے تک آدمی عبادت میں رہتا ہے اور وہ عبادت اس کو یاد بھی رہتی ہے۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، بھئی 4 رکعت پڑھ رہا ہے، 10 منٹ میں پڑھے گا، رکعت باندھے گا تو وہ نماز میں داخل ہو گیا۔ اب سلام پھیرنے تک 10 منٹ اسے یاد رہے گا کہ میں نماز میں ہوں، اور یاد نہیں بھی رہ سکتا ہے جی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ دیتا ہے تو آدمی جس کو دے رہا ہے وہ 2-4 منٹ کا عمل ہے، پیسہ نکالا، اس کو دے دیا، اس نے لے لیا، یہ عمل ختم ہو گیا۔ حج ہے، وہ 5 دنوں میں حج کے ارکان پورے ہو جاتے ہیں جی۔ وہ احرام بھی 5 دن بندھا نہیں رہتا ہے، 3 دن بندھا رہتا ہے، لیکن حالت احرام والی عبادت حج بھی ایسی عبادت ہے کہ آدمی احرام باندھنے سے لے کر کے نکالنے تک وہ اس عبادت میں ہے، اور وہ ظاہری حلیہ احرام کی چادریں وہ اس کو یاد دلا رہی ہیں کہ آپ احرام میں ہو، آپ عمرے کے احرام میں ہو، آپ جو ہے حج کے احرام میں ہو۔ پھر حج کے ارکان میں آپ کو جگہ بدلنی پڑتی ہے، آپ کو یاد دلایا جاتا رہے گا کہ آپ مینا میں ہیں، آپ عرفہ میں ہیں، آپ مزدلفہ میں ہیں، تو آپ کو یاد دلایا جاتا رہے گا۔ روزہ بھی ایسے ہی ہے، صبح صادق سے لے کر کے غروب تک آپ روزے کی عبادت میں ہیں۔ آپ نے کھانے پینے اور خواہشات کی تکمیل سے رکنے کی نیت کر لی، آپ نے سحری کر لی، اب آپ کا روزہ شروع ہوا، آپ روزے میں ہیں۔ مغرب تک، سورج کے غروب ہونے تک آپ روزے میں ہیں، اور آپ کو روزہ یاد دلا رہا ہے، خود یاد دلا رہا ہے۔ کبھی بھوک یاد دلا رہا ہے کہ آپ روزے سے ہیں، کبھی پیاس یاد دلا رہی ہے آپ روزے سے ہیں، اور آپ روزے کی حالت میں کچھ نہ کچھ ذکر کرتے رہیں گے، وہ خود آپ کو یاد دلاتے رہیں گے۔ پھر آپ جب بھی بیدار ہوں گے تو آپ کو اذان اپنی طرف کھینچے گی، مسجد آپ کو آواز دے گی، آپ ایک عبادت میں۔ اور اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ تھوڑی سی عبادت 5-10 منٹ کی کر کے وہ بھول جاتا ہے۔ آدمی نماز پڑھے گا، بہت جو ہے تقوی والا ہے تو نماز کی حالت میں اللہ کو یاد کیا، اور نماز ختم ہوئی، مسجد سے باہر نکلا تو خدا ذہن سے نکل گیا۔ اور حج میں 4-5 دن حالت احرام میں خدا یاد رہے گا، لیکن حج سب پر فرض نہیں ہے، تو مالداروں پر ہے، جو مالدار ہے وہی تو جا سکیں گے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے ہر مسلمان بالغ مرد و عورت پر فرض، وہ دنیا کے کسی بھی چپے میں ہو، رمضان کا مہینہ آ گیا روزہ فرض ہے، الا یہ کہ وہ بیمار ہو، معذور ہو، شریعت نے اس عذر میں اسے گنجائش دی ہو تو وہ الگ بات ہے، باقی اس پر فرض ہے۔ اور یہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں بندہ اپنی عبادت کو یاد رکھتا ہے۔ دیکھیے اسلام میں، مذہب اسلام میں عبادتوں کی بنیاد جو ہے وہ خوف خدا پر ہے۔ ہمارے یہاں جو عبادتیں ہم لوگ انجام دیتے ہیں اس کی بنیاد اللہ کا خوف ہے، موت کے بعد والی زندگی ہے۔ یہ اسلام کا اہم ترین تصور ہے، عقیدہ۔ موت کے بعد والی زندگی پر اگر یقین نہیں ہے تو اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو موت کے بعد والی زندگی جس میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور جواب دینا ہے، اچھے اعمال پر جنت ہے اور گناہ پر جہنم ہے۔ ظاہر سی بات ہے اب اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہمیں چلنا ہے۔ اب اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی مشق نہیں ہو رہی ہے۔ 5 منٹ اللہ کو یاد رکھنے والی عبادت انجام دی، 10 منٹ دی، پھر باہر آ گئے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے والی عبادت ایسی بنائی جس میں 12-14 گھنٹے اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی عبادت میں رہتے ہیں، اور ہر وقت اس کو یاد رہتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی عبادت میں ہوں۔ اچھا، روزے کا ایک دوسرا فلسفہ دیکھیے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو نماز پڑھتے ہوئے کوئی دیکھ سکتا ہے، دیکھ رہا ہوگا، تو ممکن ہے کہ نماز پڑھنے والا لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے، ممکن ہے کہ زکوٰۃ دینے والا لوگوں کو دکھانے کے لیے زکوٰۃ دے، ممکن ہے کہ حج کرنے والا لوگوں کو دکھانے کے لیے حج کرے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ روزہ لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھے، ناممکن ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ سحری کرے اور دن میں کہیں باہر جا کر کے کھا پی لے، اور ساتھ مغرب میں آ کر کے پھر افطار میں گھر والوں کے ساتھ جڑ جائے، گھر والے تو سمجھیں گے کہ یہ روزہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ اس نے باہر کھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ یقین اس بندے کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ تمہیں عبادت اللہ کے لیے انجام دینی ہے، لوگوں کے لیے نہیں۔ لہذا روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو یا تو رکھنے والا بندہ جانتا ہے یا اس کا خدا جانتا ہے، ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا ایسا نہیں ہو سکتا جو اس کے بارے میں یقین سے کہہ سکے کہ یہ روزہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی روزہ رکھا اور دوپہر میں 3-4 بجے سخت گرمی کا موسم ہے اور اس کا حلق سوکھ جائے، اس کے حلق میں کانٹے پڑ جائیں، اور وہ اپنے گھر میں ایک کمرے میں موجود ہے، اس کمرے میں فریج بھی رکھا ہوا ہے، وہاں پانی بھی رکھا ہوا ہے، تو دروازہ بند ہونے کے باوجود بھی اللہ کا بندہ یا بندی وہ پانی پینے کا خیال تک اس میں نہیں آئے گا۔ فریج رکھا ہے، پانی رکھا ہے، خیال تک نہیں آئے گا۔ یہ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کو کبھی پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، کبھی سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب انجیکشن لینا ضروری ہے، تو وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ نہیں، میں روزے سے ہوں، میں پہلے پوچھوں گا اپنے عالم سے، وہ اجازت دیں گے تو میں لوں گا۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں، اس وقت آپ کو انجیکشن لینا ضروری ہے، آپ کی بی پی بہت ہائی ہے، انجیکشن لیں گے تو وہ تھوڑا لو ہوگی، لیکن بندہ تیار نہیں ہوتا، اللہ کی بندی تیار نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو روزے سے ہیں، ہم نہیں لے سکتے۔ تو آپ بتائیے، ایک بندے کا خدا کی ذات پر اتنا یقین کہ وہ اپنے علاج کے لیے دوائی استعمال کرنے تیار نہیں، حلق سوکھ رہا ہے، پانی کا ایک گھونٹ پینے کے لیے تیار نہیں۔ حد تو یہ ہے کہ افطار کے موقع پر ساری چیزیں دسترخوان پر سجا کر بیٹھے گا، اور اسے بھوک بھی لگ رہی ہوگی، پیاس بھی لگ رہی ہوگی، لیکن جب تک اللہ کی طرف سے اجازت کھانے کی نہیں ملے گی، غذائیں اور میوہ فروٹ رکھ کر بیٹھے گا، لیکن ہاتھ آگے نہیں بڑھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ بندے کا یہ مزاج کہ وہ میرے ڈر سے کسی چیز کو کھانا ہو تو میرے ڈر سے کھائے، رکنا ہو میرے ڈر سے رکے، میں ہر لمحہ اسے دیکھ رہا ہوں، یہ یقین اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ روزہ فرض قرار دیا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ لمبی عبادت، یہ 12-14 گھنٹے کی عبادت ہے، یہ 12-14 گھنٹے پورا ایک مہینہ 12-14 گھنٹے عبادت میں رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کا خیال اس کے ذہن میں بٹھایا جا رہا ہے،
تاکہ وہ 11 مہینے اس خیال کے ساتھ زندگی گزارے، وہ کہیں جا رہا ہو تو اس کے ذہن میں ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں غلط کام نہیں کروں گا، غلط جگہ نہیں جاؤں گا، غلط چیز نہیں دیکھوں گا، غلط چیز سنوں گا نہیں، غلط چیز بولوں گا نہیں۔ یہ دراصل وہ روزے کا فلسفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی روزے کے ذریعے انسان کے اندر وہ اللہ کا خوف اور اپنے نفس پر، اپنے آپ پر کنٹرول پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آدمی کے اندر کنٹرول کی طاقت بہت بڑی طاقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھا، جانتے ہو بہادر کون ہے، پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ وہ جو دوسروں کو پچھاڑ دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ پہلوان نہیں ہے، وہ طاقتور نہیں ہے، طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو کر لے۔ آدمی کو غصہ آئے، وہ چاہے کہ کسی کو مارے، کسی کو گالی دے، لیکن وہ اپنی زبان کو خود کنٹرول کرے، اپنے ہاتھ کو خود کنٹرول کر لے، کسی کے کنٹرول کرنے سے نہیں، خود سے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ اپنے غصے پر خود کنٹرول کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس سے بڑا طاقتور کوئی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ بندہ اپنی ذات پر کنٹرول کرے۔ انسان کی ساری تگ و دو اور ساری محنتیں یہ کھانے پینے کے لیے ہوتی ہیں، اور انسان کی ساری تگ و دو وہ اپنی جنسی خواہش کے پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے، کھانا پینا اور جنسی خواہش کا پورا کرنا، اور ان چیزوں کے لیے انسان کچھ بھی کرنے تیار، کھانے کے لیے چوری کرنے، کسی کو مارنے، ڈاکہ ڈالنے، سب کرنے تیار، اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کچھ بھی کرنے تیار۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں بھائی تم انسان ہو، نمبر 1 انسان ہو، نمبر 2 مسلمان و مومن ہو، نمبر 3 آخری نبی کی امت میں ہو، تم سب سے ایک الگ مخلوق ہو، اشرف المخلوق میں تمہارا شمار ہے۔ تم جانوروں کی طرح کسی بھی کھیت میں منہ مار لو، یہ تمہارا کام نہیں، اور کسی بھی مادہ سے تم اپنی ضرورت پوری کر لو، یہ تمہارے لیے نہیں۔ تم اپنے آپ پر کنٹرول کرو، حلال ملے گا تو کھائیں گے، اور جنسی خواہش کی تکمیل حلال طریقے پر پورا کریں گے، حرام لقمے کی طرف کبھی ہاتھ نہیں بڑھے گا، اور حرام طریقے سے کبھی خواہشات کی تکمیل کا خیال تک نہیں آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے یہ اتنی بڑی طاقت اللہ تبارک و تعالی بندے کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ روزہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اب عام طور سے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھئی اس بھوکا رہنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ بھوکا رہنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ قابو، کنٹرول کا پاور آئے گا، اپنے آپ پر کنٹرول کا پاور آئے گا، اللہ کا خوف دل میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے روزوں کو اس لیے فرض قرار دیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری جائے، لوگوں کے ڈر سے نہیں، اللہ کے ڈر سے زندگی گزاری جائے، اس کا نام تقوی ہے۔ اور روزوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی وہ چیز پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا نظام دیکھیے، یہ فرض ہے، لازم، کمپلسری، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی بالغ مرد، بالغ عورت، لڑکا یا لڑکی ہوں اور رمضان کا مہینہ ان پر آئے اور وہ روزہ چھوڑ دیں۔ کوئی عذر ہو تو وہ مسئلہ الگ ہے،
عذر والوں کا مسئلہ نہیں، بغیر عذر کے روزہ چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ کورس آپ کو سال میں ایک مرتبہ 29 یا 30 دن جتنے بھی دن کا مہینہ ہوتا ہے یہ کورس آپ کو کرنا لازم ہے، تاکہ باقی 11 مہینے آپ انسان بن کر، مومن بن کر اللہ کے احکامات کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔